بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ۔ آج آپ بھائیوں کے لیے میں ایک جانوروں کے لیے ڈیورمنٹ کی بات کریں گے، جس میں جانوروں کے اندرونی اور بیرونی کیڑوں، ان میں موجود جانور میں نشانیوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، ان کو دوائی پلانے کا طریقہ اور دوائی کون سی استعمال ہوگی، ہم تفصیلاً اس میں بات کریں گے۔ تو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جانوروں کے پیٹ کے کیڑے اور جیل پر چیچڑ۔ جانوروں کو دو طرح کی ڈورمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں اندرونی کیڑے اور دوسرے بیرونی کیڑے۔ تو ان کی ڈورمنٹ بھی دو طرح کی ہوگی، ایک ہوگی اندرونی ڈورمنٹ اور دوسری ہوگی بیرونی ڈورمنٹ۔ جانوروں میں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت کمزور ہو جاتی ہے، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ کیڑے ایک اندرونی کیڑے اور بیرونی کیڑے۔ تو اندرونی کیڑے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ گول، چپٹے، فیتہ نما اور لمبے ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی کی نشانیاں ہوں گی، پہلے نمبر پر آ گیا گوبر پتلا اور بدبودار ہونا آنکھوں سے، دوسرے نمبر پر آنکھوں سے پانی اور گند، تیسرا سستی جانوروں میں پڑ جاتی ہے، چوتھا جانوروں کا سوکھ جانا، اور پانچویں نشانی ہوگی جبڑے کے نیچے پانی کا جمع ہو جانا، اور ایک ان کے جوڑوں پر ورم آنا، بالوں کا جھڑنا۔ اگر یہ نشانیاں ہیں آپ کے جانور میں تو ان کو ڈورمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی کیڑے مار دوائی پلائیں۔ اچھا طریقہ، جانور کو جتنی دوائی دینی ہے اتنا ہی پانی ملا لیں تو جانور کو نگلنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری ہوتی ہے بیرونی ڈورمنٹ، جس میں چچڑ، جوئیں اور پسو وغیرہ جانور پر پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے جانور کا خیال کریں، ان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں۔ ان کی نشانیاں ہوگی جانور کھجلی زیادہ کرے گا، جسم کا دیوار کے ساتھ رگڑنا، جانور کے جسم سے خون کا سمنا۔ بیرونی ڈورمنٹ کے لیے انجیکشن استعمال ہم کریں گے، آئیوٹیک سپر استعمال کریں گے، یہ گبن جانور کو نہیں لگے گا۔ گبن جانور کے لیے انجیکشن ڈیکٹران استعمال کریں گے۔ اور بیرونی ڈورمنگ ہمیشہ ٹھنڈی کر کے اور ٹھنڈے وقت، عموماً شام کے وقت یا صبح سویرے لگائیں۔ ایک دفعہ کرنے سے 14 دن کے بعد دوبارہ پھر آپ نے یہ عمل دہرانا ہے بیرونی ڈورمنگ کا، پھر ہر دفعہ یہ عمل 3 ماہ بعد دہرانا ہے۔ یہ انجیکشن بتائے ہیں ٹھنڈے کر کے استعمال کرنے ہیں آپ نے، اس سے انشاءاللہ رزلٹ اچھا ملے گا۔ اور دوسری بات کریں گے ہم اندرونی ڈورمنٹ کی۔ اندرونی ڈورمنٹ کی دوا کو بہتر ہے صبح کے وقت جب جانور خالی پیٹ ہو، اس وقت پلا دیں، اور 2 گھنٹے تک اس کو کچھ نہ دیا جائے کھانے کو، اس طرح اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور ڈورمنٹ کرنے سے پہلے جانور کو گڑ کھلائیں، اس سے بہتر رزلٹ ملتا ہے، یعنی گڑ آپ پانی یا دودھ میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، اس سے بہت بہتر رزلٹ ملے گا۔ ڈورمنٹ کی دوائی پلانے کے عموماً موشن لگ سکتے ہیں، انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر 14 دن کے بعد دوبارہ ڈورمنٹ کریں، کیونکہ کیڑے پہلی ڈورمنٹ سے مر جاتے ہیں لیکن ان کے انڈے رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ ڈورمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ ڈورمنٹ کر دی کہ جانور بس ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں، اس کے جو انڈے ہیں وہ اپنی پیداوار بڑھاتے ہیں اور دوبارہ پھر وہ کیڑے بن جاتے ہیں بڑے۔ 3 مہینے کے وقفے سے اندرونی ڈورمنٹ پھر کریں اور ہر ڈورمنٹ تبدیل کریں، بار بار ایک ہی دوائی نہ پلائیں ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور رزلٹ نہیں دے گا۔ جی ہاں، مطلب ایک بار آپ نے اگر تھنڈر استعمال کیا ہے تو اگلی بار پنچ سیرپ استعمال کریں۔ اگر جانور گبن ہو تو البینزول ساشے استعمال کریں، اگر گبن نہیں ہے تو تھنڈر دوائی استعمال کریں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی جانوروں کی ڈورمنگ کے بارے میں، امید ہے کہ آپ بھائیوں کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک ضرور کریے گا۔ بہت شکریہ یہ آپ کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔